تھا جب میں نے 127 استعفے منظور ہو چکے تھے وہ استعفے، اور جب یہ امپورٹڈ سرکار آئی انہوں نے نئے اسپیکر صاحب نے حلف کے بعد اس فائل کو روک دیا۔ جب ایک چیز منظور ہو چکی ہے اور صرف الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانا باقی تھا اس کا بھیجنا، تو اس کو بھیجنا چاہیے۔ 127 استعفے منظور ہو چکے تھے، اس کے بعد اس کو روکنا اور پھر صرف 11 لوگوں کے استعفے منظور کرنا۔ اب جب ہم گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ریٹن ہاتھ سے لکھ کر دینا ہے۔ ان 11 نے بھی لکھ کر نہیں دیا تھا، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے اخبار میں دیا ہے۔ تو 127 سب اپنے اپنے حلقوں میں واپس گئے، سب نے تقریریں کی، سب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ہم استعفے دے چکے ہیں۔ تو ہمارا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان استعفوں کو جو دے چکے ہیں منظور کیا جائے۔ معاشی حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ آج دہشت گردی جس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اسلام آباد میں بھی خودکش ہو رہا ہے، بلوچستان میں ایک دن میں 9 دھماکے ہو رہے ہیں۔ آپ کے خیبر پختونخوا جس میں ہم نے فاٹا کو مرج کیا، وہاں پہ صوبائی انتخابات کرائے، وہاں پہ بلدیاتی انتخابات کرائے، ترقی کی طرف جا رہا تھا، آج پھر دہشت گردی کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ یہ امپورٹڈ سرکار ہر سطح پر ناکام ہو چکی ہے۔ ہم سب کے سامنے ہیں، پاکستان میں 18 فارماسیوٹیکل فیکٹریاں اپنے پلانٹ بند کر چکی ہیں، انسولین تک بننا بند ہو گیا ہے۔ یہاں پہ آٹو موبائل کی بڑی کمپنی اپنا پلانٹ بند کر چکی ہے۔ فیصل آباد میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ بند ہو رہی ہے۔ 15 لاکھ لوگ صرف فیصل آباد میں بے روزگار ہو چکے ہیں۔ تیزی سے معیشت گر رہی ہے۔ آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عوام میں جا نہیں سکتے۔ ہمارے دور میں آٹا 5,500 کے قریب 100 کلو آٹا مل رہا تھا، اور مخصوص میڈیا اور یہ پوزیشن میں جو جماعتیں تھی اس دور میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ ناکام ہے، ناکارہ ہیں، یہ نہیں چلا سکتے ملک۔ آج مجھے بتائیں کہ 8 مہینے کے اندر کیا ہوا کہ آج آٹا جو ہے وہ 13,000 روپے کا 100 کلو بھی نہیں مل رہا۔ تو یہ ملک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی حل ہے کہ اس ملک میں فوری انتخابات کرائے جائیں۔ ہمارے استعفے جو منظور تھے ان کو الیکشن کمیشن بھیجا جائے اور وہ منظور ہوں، ان کو پتہ چلے، عوام میں آئیں ایک دفعہ۔ یہ صرف اندر بیٹھ کے اسمبلیوں میں تقریریں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ آج یہاں پہ اپوزیشن ہے ہی نہیں اس اسمبلی کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک بدترین حالات سے گزر رہا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو تجربہ کار بولتے تھے، یہ جو 13 جماعتیں پی ڈی ایم کیا ٹولہ پورے پاکستان میں ایکسپوز ہو چکا ہے۔ جدھر انتخابات کی آواز سنتے ہیں ڈر جاتے ہیں، کانپے ٹانگ جاتی ہے ان کی۔ پہلے یہ آپ کے سامنے کراچی کے بلدیات سے بھاگے، اسلام آباد کے بلدیات سے بھاگ گئے، پنجاب کے ضمنی انتخابات میں شکست ہوئی، 9 حلقوں میں سے 8 حلقے عمران خان صاحب جیتے پاکستان تحریک انصاف۔ تو عوام کا جو گیلپ کا سروے آیا ہے 75% پاکستانی نئے انتخابات چاہتے ہیں۔ تو آپ کو انتخابات ہی کی طرف جانا پڑے گا۔ معیشت تباہ سے تباہ ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اس اسمبلی میں بیٹھ کر 1100 ارب روپے کی اپنی چوریاں نیب کے قوانین میں ترامیم کر کے فرد واحد لوگوں کے لیے کی ہیں۔ تو یہ کر رہے ہیں، لیوی لگا دی ہے 50 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر اسی ہاؤس کے اندر، جبکہ عوام کے لیے بجلی مہنگی، گیس مہنگا، آٹا مہنگا، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی۔ تو کوئی ان کے پاس معاشی پلان نہیں تھا۔ ان کا صرف ایک ہی کام تھا کہ اپنی چوریاں بچائیں، لوٹیں لوگوں کو دوبارہ، پاکستان کا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ایک ہی تھا کہ جو ہم نے منظور کیے ہوئے تھے استعفے، ان کو الیکشن کمیشن بھیجو، اور اس ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ فی الفور عوام کی جو رائے ہے، جو 75% عوام چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، الیکشن کی۔ اچھا، میں ایک بات ڈاکٹر صاحب، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، انہوں نے صوبوں کے فنڈ بھی روک کے رکھے، یعنی خیبر پختونخوا کے انہوں نے 190 ارب روپے انہوں نے اس وقت جو ہے نا نہیں دے رہے ہیں۔ یہ فاٹا کے فنڈز ہیں اور یہ ہمارے نیٹ ہائیڈل پراپرٹیز کے فنڈز ہیں۔ آپ سوچ لیں کہ خیبر پختونخوا میں تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں تو تنخواہی نہیں اویلیبل نہیں ہے۔ بلوچستان میں بھی اس طرح ہو رہا ہے، اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے اب ساری فنڈ روک کے رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کر کیا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ بھائی عوام کے پاس جاؤ، آپ سے نہیں ہو رہا، 13 لوگ ہیں، آپ جو نہیں کنٹرول کر سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری الیکشن ہو
ताकि नए मैंडेट के साथ जो है ना नई असम्बली आए और नया बजट पेश करें। बस हम जो आए थे जी वही बात कि प्रोसेस